اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل کالج آف فزیکل ایجوکیشن مردان کے عزیز طلباء کرام، ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر کریکولم ڈیولپمنٹ کے اس اہم کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز اور پوری دنیا سے موجودہ وبا کو اور تمام بیماریوں کو ختم کرے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کریکولم کے بارے میں، ایجوکیشن کے متعلق تھوڑی بہت گفتگو کی تھی۔ ہمارا آج کا لیکچر بہت اہم ہے اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ دو موضوعات کو ڈسکس کریں۔ تو آئیے ان میں سب سے پہلے موضوع کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ ہے دا اولڈ اور کنونشنل کنسیپٹ آف کریکولم ورسز نیو اور ماڈرن کنسیپٹ آف کریکولم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ تبدیلی آتی ہے، تغیر آتا ہے، اور یہ تبدیلی اور تغیر جو ہے یہ انسان کو خوب سے خوب تر کی تلاش میں مدد دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے بہت زبردست شعر کہا ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نتھنگ از پرماننٹ بٹ چینج، یعنی تبدیلی کے علاوہ اور کوئی چیز یہاں پہ پرماننٹ مستقل نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے نہ صرف دنیا کے دیگر امور بلکہ ایجوکیشن اور ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ بھی اپنے تبدیلی اور تغیرات سے گزرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس تبدیلی کی لہر سے پہلے، یعنی ماڈرن کانسیپٹ سے پہلے، جو کنونشنل یا اولڈ کانسیپٹ تھا کریکولم کے بارے میں، وہ کیا تھا اور اس میں ایسے کیا نقائص تھے کہ جس کی وجہ سے اس میں تبدیلی لانا پڑی۔ In the conventionally or old concept, curriculum was considered to be a collection of different subjects. The teaching of different subjects was considered to be the completion of the curriculum. جی ہاں عزیز طلباء، یہ ایک بالکل ایک واضح سی بات تھی کہ کریکولم وہ کتابوں کے مجموعے کو کہتے تھے کہ بس اتنی کتابیں پڑھنی ہیں، یہ معلومات حاصل کرنی ہے اور یہی کریکولم ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ کریکولم واز taught to be the knowledge which a learner had to learn from his teacher through memorization. اس کا سیکنڈ پارٹ کیا تھا کہ وہ میموری پر زور دیتا تھے، میمورائزیشن کرتے تھے اپنے ٹیچر سے، اپنے گائیڈ سے، ایک لرنر، ایک اسٹوڈنٹ۔ ریسائٹیشن اینڈ ڈرل بھی اس میں ایک اہم فیکٹر تھا۔ In the past, the teacher used to impart some factual knowledge to his learner or student, and the student had to memorize and produce it in the demand of the teacher. تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو کورس ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ جو سلیبس ہے، اس کو یہاں سے یہاں تک آپ کو یاد کرنا ہے، اور یہی مکمل کریکولم تصور کیا جاتا تھا۔ The teacher possessed the central and pivotal position in the process of education. اور جو کنونشنل سسٹم تھا کریکولم کے بارے میں، اس میں سب سے زیادہ جو مرکزی رول تھا وہ ٹیچر کا تصور ہوتا تھا۔ The teacher used to give emphasis on the 3 R's: reading, writing and arithmetic. اور یہ 3 R's جو ہے اس پہ زور دیا جاتا تھا۔ Education or physical development was considered to be unnecessary and only mental development was the focus of all activities. قدیم نصاب تعلیم کے تصور میں ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ وہ جسمانی تعلیم سے زیادہ بلکہ پورا زور ہی وہ ذہنی تعلیم پہ فوکس کرتے تھے، زور دیتے تھے، جبکہ جسمانی تعلیم
گیمس اینڈ اسپورٹس ور انکلوڈیڈ ان دا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، اور یہ غیر نصابی سرگرمیاں تصور کی جاتی تھی. حالانکہ آج کل ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز یعنی ہم نصابی سرگرمیوں میں شمار کیا جاتا ہے. The following were the main points in the old concept of curriculum. اب یہ جو پوائنٹس آ رہے ہیں یہ نہایت اہم ہیں، کیونکہ انہی پوائنٹس سے ہم کنونشنل سسٹم یا اولڈ سسٹم آف کریکولم اور جو تصورات تھے کریکولم کے بارے میں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. نمبر 1، the aim of teaching was the sharpen the memory of students. جی، کہ اپنے جو لرنر ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کی میموری کو زیادہ سے زیادہ شارپ کیا جائے، تیز کیا جائے. تو یہی کریکولم کا ایک بنیادی تصور تھا. The teacher was the central of the educational process. اور ایک معلم جو ہے وہ ایک سینٹر تھا، ایک مرکزی کردار کا حامل ہوتا تھا اس نظام تعلیم میں. No attention was to be given to the individual differences of the students. ایک بڑی کمی ان میں یہ بھی تھی کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے تھے. حالانکہ آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور یہ بڑی ایک فطری سی بات ہے کہ ہر انسان کی ہر چیز میں ایک جیسی قابلیت نہیں ہوتی. اگر ایک میتھمیٹک میں بہت اعلیٰ گریڈ کا حامل ہے، ذہن رکھتا ہے، تو ہو سکتا ہے دوسرا فزیکل ایجوکیشن کی طرف زیادہ مائل ہو، تیسرا آرٹ اینڈ لٹریچر میں بہت زیادہ قابلیت رکھتا ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ایک خاص مضمون میں کمزوری جو ہے اس کی اوور آل ناقابلیت اس کو تصور کیا جائے. یہ بات بڑی اہم تھی. اس کے علاوہ دیگر باتوں میں یہ بھی شامل تھی کہ کریکولم واز نتھنگ بٹ اے سیکنڈ نیم آف ٹیکسٹ بک. کہ بس جو ٹیکسٹ بک ہے، جو کتاب ہے، اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، یاد کیا جائے، تو یہی کریکولم تھا. The teacher used to force to compel to memorize a certain lesson. یہ بھی اس میں شامل تھا. Teaching was nothing but only the transferring of information. کہ معلومات کو ٹرانسفر کرے، بس یہی کریکولم ہے. ایک استاد کو جو آتا ہے تو وہ بعینی ہی انہی الفاظ کے ساتھ اپنے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، اور وہی ان کے لیے پورا کریکولم تھا. اسٹوڈنٹس ایٹیٹیوڈ، interest, likes and dislikes, etc. were given no attention or importance. ظاہر سی بات ہے کہ جو رٹے پر تعلیم کو سمجھا جائے اور اسی کو کریکولم میں شمار کیا جائے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اس میں یہ بات شامل نہیں ہوگی. In short, in the past, people had a static view of curriculum because it emphasized only the textbook knowledge or factual information. کہ بس جو ٹیکسٹ بک کا نالج ہے اور جو معلومات ہے اس کو تعلیم اور اس کو کریکولم اور اسی کو نصاب کہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کریکولم کے بارے میں جو قدیم کنسیپٹ ہے، جو کنونشنل نظام تھا، اس کو سمجھنے کے بعد آئیے اب ایک نظر یہ دیکھتے ہیں کہ جو جدید نظام ہے اس میں کریکولم کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، اور یہ جو نظام ہے اس نظام میں کون سی ایسی باتیں شامل کی گئی کہ جو آج کے انسان کے ضروریات کے زیادہ قریب تر ہے. The modern concept of curriculum. اس میں جو باتیں شامل ہے تو پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ in the beginning of 20th century research was carried out in all fields of knowledge including teaching and learning.
کہ یہ جو 20ویں صدی کا آغاز ہے اس میں بہت ساری تحقیقات کی گئی، سائنسی تحقیقیں ہوئی اور جو غیر سائنسی تحقیقیں تھیں، تو ان تحقیقات کے نتیجے میں ایک تحقیق اور ایک ریسرچ یہ بھی تھا کہ جو کریکولم ہے، جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے، جو نالج ہے، اس کے بارے میں بھی بہت ریسرچ ہوا اور اس کے بارے میں بھی بڑی نئی اور نمایاں باتیں سامنے آ گئی۔ The old and conventional concept of curriculum was taught to be ineffective and useless. ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ کام ہوا اور یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ جو ہے اب افیکٹو نہیں رہا اور یہ یوزفل نہیں ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ A new concept of curriculum was introduced which is different from the old one. اور ایک نیا کنسیپٹ آیا جو کہ پرانے سے بہت ساری باتوں میں، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً تمام تر باتوں میں مختلف تھا۔ According to the modern concept, curriculum is not the name of textbook knowledge or factual information, but a series of all those learning opportunities which are planned and carried out by a teacher and pupils or learners working together. یہ بہت اہم بات ہے کہ اس میں پھر کہا گیا کہ جو ایجوکیشن ہے اور اس میں جو کریکولم ہوگا تو اس کریکولم میں صرف انفارمیشن کا دینا ہی کافی اور شافی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک اسٹوڈنٹ کے اوورآل جو نشو و نما ہے، جو اس کی ترقی ہے، جو شخصیت کی تعمیر ہے، یہ سب ہونی چاہیے اور یہ ایک ضروری بات ہے۔ اور اسی کو پھر ماڈرن کنسیپٹ میں شامل کیا گیا، کیونکہ یہ ایک نئی بات تھی جو کہ آج نئی نہیں رہی، لیکن اس وقت واقعی یہ ایک بہت اہم اور ایک بہت نئی بات تھی۔ This modern view of curriculum is not a static view but a dynamic one. یہ ایک متحرک اور ایک عملی ویو تھا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی پر منحصر تھا۔ Curriculum is used for the whole environment in which a child is given education. تو کیا کہا گیا کہ کریکولم ایک پورے کا پورا انوائرمنٹ ہوگا جس میں ایک لرنر جو ہے وہ رہتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ لکھتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ تلاش کرتا ہے۔ تو یہ پورا جو انوائرمنٹ ہے، جو پورا ماحول ہے، اس کو کریکولم میں شامل کیا گیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کریکولم کو بہت وسعت مل گئی ایز کمپیئر ٹو کنونشنل سسٹم آف کریکولم، اس کے مقابلے میں بہت وسیع ہوا۔ It is a series of all those activities which a school performs to organize students for physical, social, moral and spiritual development. جی ہاں، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک لرنر کے لیے جو فزیکل یعنی جسمانی، سوشل جو اس کا معاشرتی ہے، اخلاقی اور یہاں تک کہ روحانی ڈیولپمنٹ، یہ سب باتیں نیو کانسیپٹ آف کریکولم میں شامل ہو گئی۔ It is includes all the curricular and co-curricular activities necessary for the development of the overall personality of the child or learner. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پہل جو جسمانی تعلیم تھی اس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں شامل کیا جاتا تھا، فزیکل ایجوکیشن کو کریکولم کا حصہ شامل نہیں کیا گیا تھا۔ پھر کہا گیا کہ یہ بھی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں آتا ہے، کہ کو کریکولر کا مطلب یہ ہے کہ یہ نصاب کے ساتھ ساتھ ہے، اسی کو ہم نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ In other words, the word curriculum is used for all those activities that take place both inside and outside the school. جی ہاں، کہ اس کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اسکول کے اندر، اسکول کے ماحول میں اور اسکول کے باہر یعنی گراؤنڈ میں بھی ایک
ایجوکیشن کے طور پر جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ ایک بچے کے لیے، ایک لرنر کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کریکولم کا حصہ ہوگا اور ہونا چاہیے۔ So, the new term curriculum experiences is used today, which includes both conventional subject and the so-called extracurricular activities. تو اب کریکولم کے جو ماڈرن کنسیپٹ ہے اس میں قدیم جو کنسیپٹ تھا، جو کنونشنل کنسیپٹ آف کریکولم تھا، اس کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ اس میں وسعت آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں ہیں، جو لوازمات ہے، جو متعلقہ اور ریلیٹڈ باتیں ہیں ایک لرنر کے حوالے سے، تو اس کو بھی شامل کیا گیا۔ The main points in the new and modern concept of curriculum are listed below. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیو کریکولم کا جو ہے تصور ہے اس میں جو چیزیں شامل تھی، جو پوائنٹس شامل تھے، ان پوائنٹس میں چند اہم پوائنٹس یہ ہے۔ The process of education is not only enhancing the memory of student but bring about behavioral change in their personalities. تو پہلی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف اس کی ذہنی نشوونما یا اس کی ذہنی قابلیت بڑھانا ہی مقصود نہیں ہوگا، بلکہ اس کی اوورال جو قابلیت ہے، اسپیشلی جو اس کے جذبات اور اس کے جو تصورات ہے، جو اس کے، تو وہ تمام باتیں اس میں شامل ہوگی۔ یہ تمام تبدیلیاں جو اس کے کریکٹر میں آتی ہے یہ بھی کریکولم کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح جو ایک اور اہم پوائنٹ ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کریکولم ہے وہ کیا ہوگا؟ کریکولم از ناٹ دا کلیکشن اور کمبینیشن آف سم سبجیکٹس بٹ it also includes various activities that are necessary for the overall development of student. تو یہ بات بھی اس میں شامل تھی کہ یہ اوورال ڈیولپمنٹ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے وہ اس میں آ گئی۔ تھرڈ پوائنٹ بھی بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ in the process of education the student and not the teacher gets the pivotal position. جو سینٹرل پوزیشن تھا وہ صرف ٹیچر کا نہیں رہا بلکہ اس میں اسٹوڈنٹ کو شامل کیا گیا، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو زیادہ شامل کیا گیا، اس کا حصہ زیادہ بڑھایا گیا۔ The role of the teacher is that of a guide and supervisor. کہ وہ کیا ہے؟ ایک فیسیلیٹیٹر ہوگا، وہ ایک گائیڈ ہوگا، ایک سپرویژن کرے گا، باقی زیادہ سے زیادہ خود جو ہے بچہ لرننگ کرے گا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لرننگ بائی ڈوئنگ۔ تو یہ چند پوائنٹس تھے، اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس بھی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام پوائنٹس کو پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو نصاب کا جو جدید تصور ہے وہ زیادہ قابل فہم بھی ہے، قابل عقل بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے، اور جو قدیم تصور تھا تو وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تصور بالکل ہی غلط تھا، بلکہ وہ ایک محدود تصور تھا۔ تو محدود تصور کی جگہ اب ایک وسیع تصور آیا ہے، اور اس تصور جو ہے اور یہ جو کنسیپٹ ہے کریکولم کا یہ زیادہ جو ہے اپلیکیبل ہے، اور یہ زیادہ ڈائنامک ہے، اور یہ زیادہ فروٹفل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور جو دوسرا پارٹ رہتا تھا جو ہم نے پلان کیا تھا کہ وہ اس لیکچر میں ہم بتا دیں گے تو وہ اس میں آج نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ وہ اگلے لیکچر میں وہ پارٹ اور اس میں جو رہ جانے والی باتیں ہیں وہ بھی ڈسکس کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا، اسکرین پہ نظر آنے والے نمبر پہ آپ اپنے کویسچن کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کا فیڈ بیک اسی طرح جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔